چال باز میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ایشر مشکل وقت میں عاشر اور اس کے گھر والوں کو بہت اچھے سے سنبھال رہی ہے، لیکن آئزہ کو اسی چیز سے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ ایشر ہاسپٹل میں بھی آئزہ سے پہلے پہنچ گئی اور آگے بڑھ کے سب کو تسلی دیتی ہے، اور پھر اگلے دن آئزہ کے ناشتہ بنا کے لانے سے پہلے ہی وہ حلوہ پوری کا ناشتہ سب کے لیے ہاسپٹل میں لے آتی ہے۔ اس بات پہ تو آئزہ کو بہت شدید غصہ آنے والا ہے۔ وہ تو بڑی ہی محنت سے سب کا ناشتہ بنا کے ہاسپٹل آتی ہے، لیکن عاشر بتا دیتا ہے کہ ناشتہ تو ایشر بنا کے لے آئی تھی، ہم سب نے کر لیا ہے۔ آئزہ یہ سب کچھ دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر پاتی اور حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس گھر میں سب کچھ ویسا چاہتی ہے جیسا کہ اس کی مرضی ہے، لیکن جس طرح ایشر بڑی ہی آسانی سے اس کے گھر میں اپنی جگہ بناتی جا رہی ہے، یہ سب کچھ عائزہ کو بالکل پسند نہیں آ رہا۔ اسے اپنی حکومت اس گھر پہ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف عنایہ کے والد تو اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آخر میں نے جب تمہیں کال کی اور تمہارا نمبر آف جا رہا تھا تو تمہاری ماں نے یہ بہانہ بنایا کہ تمہارا موبائل چارجنگ پہ ہے، جبکہ تمہارا موبائل تو عائزہ کے گھر میں تھا۔ پھر آخر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا وجہ تھی؟ بہرحال اس ٹائم تو عنایہ کی ماں یقیناً بات سنبھال لے گی اور کہہ دے گی کہ مجھے نہیں پتا تھا، شاید عنایہ کا فون خراب ہوگا اسی لیے اس نے عائزہ کو دے دیا ہوگا ٹھیک کروانے کے لیے۔ اس ٹائم بوکھلاہٹ میں نے آپ کو کچھ بھی جواب دے دیا۔ اور پھر عنایہ کے پاس اس کی ماں جائیں گی اور اسے کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ابا مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میں نے تمہیں بیجا آزادی دے کے بہت بڑی غلطی کر لی، تم نے ہماری ناک کٹوانے میں کوئی بھی کسر نہیں باقی چھوڑی۔ اب عنایہ تو مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی اس کا موبائل کا پاسورڈ اس کی آپ ہی چینج کر چکی ہیں، اور 2-3 دن گزر چکے ہیں کہ اس کی شایان سے بالکل بات نہیں ہوئی۔ اب آخر وہ شایان کو اگر شادی کے لیے بھی کہے تو کس طرح کہے؟ دوسری طرف ماں اور بہن تو یہی پریشر دے رہی ہیں کہ ہم تمہاری شادی کسی سے بھی کروا دیں گے اور بہت جلد تمہارے لیے رشتہ دیکھیں گے، جبکہ عنایہ شایان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے شایان اسے جتنے سال بھی ویٹ کرواتا رہے۔ اب وہ بیچاری کیا جانے کہ شایان تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی بڑی بہن اگر اسے شایان سے دور رکھنا چاہتی ہے تو یہ اسی کی بہتری کے لیے ہے، لیکن اس وقت عنایہ کو سب سے بڑی دشمن اپنی بہن عائزہ ہی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں عائزہ ایشل سے پریشان ہے۔ ایشل بہت ہی خوش اسلوبی سے عائزہ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ناشتہ کیجیے، کیا آپ لوگ حلوہ پوری کھائیں گے؟ اور اسد سے بھی پوچھتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اسد جواب دے عائزہ ہی جواب دے دیتی ہے کہ نہیں، اسد ناشتہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ باہر کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ عائزہ کا انداز اتنا روڈ ہوتا ہے کہ ایشل کے ساتھ ساتھ سب گھر والے محسوس تو لازمی کریں گے، لیکن عائزہ کسی کو بھی یہ محسوس کروانا نہیں چاہتی کہ اسے ایشل بالکل پسند نہیں، اس لیے یقیناً وہ بات کو ٹال دے گی یا اچانک سے اپنا لہجہ بدل لے گی۔ بہرحال ایشل کو یہ ناپسندیدگی تھوڑی بہت محسوس ضرور ہو رہی ہے، اسپیشلی ایشل کی ماں تو یہ بات بہت زیادہ شدت سے محسوس کر رہی ہے کہ عائزہ ایشل کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ کب تک یہ اصلیت سب کے اوپر آنے والی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔